اسلام آباد پاکستان پچھلے کچھ دنوں سے یہاں کافی گہما گہمی رہی ہے، بلکہ کشیدگی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ جی بالکل، حالات کافی کشیدہ تھے۔ ایک طرف تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP سڑکوں پر تھی، تو دوسری طرف حکومتی اداروں کے ساتھ ان کی وہ پرتشدد جھڑپیں ہوئیں۔ جی ہاں، اور پھر ایک بڑا کریک ڈاؤن بھی ہوا۔ بالکل، اور اب تو خبریں یہ بھی ہیں کہ جماعت پر پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جی، یہ معاملہ کافی سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ تو آج ہم اسی پوری صورتحال کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں گے، کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ آخر یہ سب کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ جی، اور یہ جماعت تحریک لبیک پاکستان ہے کیا، اس کا پس منظر کیا ہے، پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اس کی جگہ کیا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم الجزیرہ کے حالیہ مضمون کو بنیاد بنا رہے ہیں، جو ان واقعات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ جی، وہ کافی تفصیلی تجزیہ ہے۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ اس مضمون کی روشنی میں واقعات کا تسلسل سمجھیں، TLP کا کردار دیکھیں اور اس سارے معاملے کے جو ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں ان پہ غور کریں۔ بالکل، ایک واضح تصویر بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ، یہ ہنگامہ آرائش شروع کہاں سے ہوئی؟ لگتا ہے اس کی جڑیں کہیں اور ہیں۔ جی، بظاہر اس کا تعلق مشرق وسطیٰ کی ایک حالیہ پیش رفت سے ہے۔ 29 ستمبر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ مل کر غزہ میں جو تقریباً 2 سال سے جنگ چل رہی تھی اس کے خاتمے کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا۔ کیا تھا اس منصوبے میں؟ دیکھیں، موٹے موٹے نکات یہ تھے کہ فوری جنگ بندی ہو، حماس کے پاس جتنے قیدی ہیں زندہ یا مردہ وہ 72 گھنٹوں میں واپس کیے جائیں، ٹھیک، فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور غزہ کی عارضی حکومت ایک ٹیکنوکریٹ حکومت سنبھالے جس میں حماس کا کوئی کردار نہ ہو۔ اچھا، یعنی حماس کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش؟ شاید وہی TLP کے رد عمل کی بڑی وجہ بنا۔ وہ کیا؟ اس منصوبے میں ایک الگ فلسطینی ریاست کا کوئی واضح وعدہ نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ اوہ، یہ تو بہت اہم بات ہے، کیونکہ یہ تو پاکستان کی پالیسی کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہے۔ بالکل، دنیا کے بیشتر ممالک کا بھی یہی مطالبہ ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے کچھ اور ممالک کے ساتھ 13 اکتوبر کو اس منصوبے کی توثیق کر دی۔ اچھا، تو جب پاکستان نے توثیق کی پھر TLP کا کیا رد عمل آیا؟ ظاہر ہے وہ خوش نہیں ہوئے ہوں گے۔ بالکل نہیں، TLP نے تو فوراً اسے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ فلسطینی عوام کو غلام بنانے کی سازش ہے، اور ساتھ ہی بھرپور احتجاج کا اعلان کر دیا۔ 10 اکتوبر کو لاہور سے الاقصی غزہ مارچ کہاں تک؟ اسلام آباد تک۔ بظاہر مقصد یہ تھا کہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا جائے۔ ٹھیک۔ الجزیرہ نے جب TLP کے ایک ترجمان سے بات کی، نام تو انہوں نے نہیں بتایا گرفتاری کے ڈر سے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ مقصد صرف مظلوم فلسطینی عوام اور غزہ کی صورتحال سے اظہار یکجہتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی منصوبے کی بات اور TLP کا رد عمل۔ اب یہ بتائیں کہ یہ احتجاج پھر عملی طور پر کیسا رہا؟ کیا یہ پرامن تھا جیسا وہ پہرے تھے؟ نہیں، پرامن تو بالکل نہیں آ۔ 10 اکتوبر کو لاہور میں ہزاروں کارکن جمع ہوئے۔ جی۔ وہاں ان کے سربراہ سعد رضوی نے کہا کہ بھائی ساری رکاوٹیں توڑو اور اسلام آباد چلو۔ پولیس نے پھر لاہور میں کنٹینرز لگائے، سڑکیں کھود دیں، راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن کارکنوں اور پولیس میں شدید جھڑپیں ہوئیں، اور ان جھڑپوں کے باوجود وہ رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے اتوار یعنی 12 اکتوبر تک مرید کے شہر پہنچ گئے۔ اور اس دوران کیا ہوا؟ حکام کا الزام ہے کہ TLP کارکنوں نے پتھراؤ کیا، حملے کیے، جس سے درجنوں پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ تو مرید کے میں پھر حالات مزید خراب ہوئے ہوں گے، وہاں کریک ڈاؤن کی خبریں آئیں؟ جی ہاں، پیر 13 اکتوبر کی صبح سویرے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مرید میں جو TLP کا کیمپ تھا اسے ختم کرنے کے لیے بڑا آپریشن شروع کیا۔ آپریشن یعنی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت؟ جی، وہاں ایک مقامی صحافی ہیں احتشام شامی، انہوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ علاقے میں پولیس اور رینجرز کی اتنی بھاری نفری تھی کہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور حکام نے یہ بات TLP رہنماؤں تک پہنچا بھی دی تھی کہ آپ لوگ یہاں سے ہٹ جائیں۔ پھر کیا ہوا آپریشن میں؟
شامی کے مطابق رات تقریباً 2 بجے پولیس نے آنسو گیس کا پہلا شیل فائر کیا اور پھر کئی گھنٹوں تک شدید جھڑپیں چلتی رہیں۔ یعنی یک طرفہ کارروائی نہیں تھی؟ نہیں، شامی کا کہنا ہے کہ ٹی ایل پی کارکنوں نے بھی پولیس پر جوابی حملے کیے۔ وہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں تھے، تیزی سے حرکت کر رہے تھے اور پولیس پر حملے کر رہے تھے۔ لیکن ٹی ایل پی تو کہتی ہے کہ وہ پرامن تھے۔ جی، ان کے ترجمان نے تو یہی کہا۔ انہوں نے جوابی حملوں کی تردید کی اور الٹا حکام پر پرامن مظاہرین کے خلاف بے دریغ تشدد کا الزام لگایا۔ کہا کہ ہم تو پرامن احتجاج پر یقین رکھتے ہیں۔ مگر پولیس کا کیا کہنا تھا؟ جانی نقصان بھی ہوا؟ پنجاب پولیس نے اسی دن پیر کو بیان دیا کہ ان جھڑپوں میں کم از کم 1 پولیس اہلکار ہلاک ہوا ہے اور درجنوں زخمی ہیں اور کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو بہت افسوسناک ہے۔ اچھا، اس کریک ڈاؤن کے بعد پھر گرفتاریاں وغیرہ کتنی ہوئی اور ہلاکتوں کے بارے میں جو متضاد باتیں تھیں؟ جی بالکل، سرکاری اعداد و شمار دیکھیں تو 2700 سے زیادہ لوگ حراست میں لیے گئے۔ 2700؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، اور 2800 لوگوں کے نام ECL پر ڈال دیے گئے، یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر۔ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور ہلاکتیں ٹی ایل پی کارکنوں کی؟ وہیں پر بڑا اختلاف ہے۔ آپریشن کے فوراً بعد ٹی ایل پی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یہ دعوے آنے لگے کہ ہمارے سینکڑوں کارکن مارے گئے ہیں۔ سینکڑوں؟ جی، لیکن حکومتی بیان میں صرف 3 ٹی ایل پی کارکنوں کی ہلاکت کا ذکر تھا۔ صرف 3؟ اتنا بڑا فرق؟ بہت بڑا فرق۔ ٹی ایل پی کے ترجمان نے حکومتی تعداد کو بالکل مسترد کر دیا۔ کہا کہ ہمارے سینکڑوں کارکن مارے گئے اور حکام نے لاشیں غائب کر دیں تاکہ جرائم چھپا سکیں۔ لیکن کیا انہوں نے کوئی ثبوت دیا اس کا؟ نہیں، الجزیرہ کے مطابق انہوں نے اس کا کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا۔ اور اس معاملے میں سنا ہے پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی بھی کود پڑی؟ جی، پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے بھی ٹی ایل پی کے زیادہ ہلاکتوں والے دعووں کو اچھالا۔ حالانکہ یہ وہی پی ٹی آئی ہے جو خود 2018 سے 2022 تک حکومت میں تھی اور ٹی ایل پی کے خلاف کئی بار آپریشن کر چکی ہے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے۔ جی، سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے الجزیرہ کو بتایا کہ انہوں نے خود بھی کوشش کی، لاہور کے قریبی شہروں میں مقامی لوگوں سے پوچھا، لیکن انہیں صرف ایک ہلاکت کی تصدیق ملی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ویسے مریدکے کا ذکر آیا، یہ جگہ پہلے بھی خبروں میں رہی تھی نا؟ جی بالکل۔ اسی سال مئی میں جب بھارت نے وہاں میزائل داغے تھے، بھارت کا دعویٰ تھا کہ وہاں مسلح گروہوں کے ٹھکانے ہیں، تو شاید اس وجہ سے بھی یہ علاقہ سیکیورٹی کے لحاظ سے زیادہ حساس سمجھا جاتا ہو۔ صحیح۔ تو اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ حکومت پنجاب وفاق سے کہہ رہی ہیں کہ ٹی ایل پی پر پابندی لگائی جائے۔ جی، پنجاب کی صوبائی حکومت نے باقاعدہ طور پر وفاقی حکومت سے منظوری مانگی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں ٹی ایل پی کو انتہا پسند جماعت قرار دے کر پابندی کی سفارش کی منظوری دی گئی۔ اور کیا کہا گیا؟ بیان میں کہا گیا کہ جو لوگ تشدد پر اکسا رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں یا قانون توڑ رہے ہیں، انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ اور قیادت کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ انتہا پسند جماعت کی قیادت کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے 4 شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ یہ 4 شیڈول کیا ہوتا ہے؟ یہ بنیادی طور پر ان افراد کی فہرست ہوتی ہے جن پر دہشت گردی یا شدت پسندی کا شبہ ہو یا جو کالا دم تنظیموں سے وابستہ ہوں۔ ان کی نقل و حرکت اور سرگرمیوں پر نظر رکھی جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی حالیہ واقعات کی باتیں۔ اب ذرا پیچھے چلتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو شاید ٹی ایل پی کو اتنا نہیں جانتے ہیں، یہ جماعت ہے کیا، کب بنی، ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کا تعلق سنی اسلام کے بریلوی مکتبہ فکر سے ہے۔ یہ پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت کا مکتبہ فکر ہے۔ ٹھیک۔ اس کی بنیاد 2015 میں خادم حسین رضوی نے رکھی تھی۔ وہ ویل چیئر پر ہوتے تھے، لیکن ان کی تقریریں بہت جذباتی اور پرجوش ہوتی تھیں۔ وہ موجودہ رہنما سعد رضوی کے والد تھے۔ اور ان کا بنیادی نعرہ یا ایجنڈا کیا تھا؟ یہ جماعت اصل میں توہین مذہب کے معاملے پر ابھری، ایک انتہائی دائیں بازو کی پاپولسٹ قسم کی مذہبی سیاسی تحریک کے طور پر۔ ان کا بنیادی مطالبہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ توہین مذہب کا اگر الزام ثابت ہو جائے تو فوری سزائے موت دی جائے۔ ان کو اصل شہرت ملی تھی جب انہوں نے ممتاز قادری کی بھرپور حمایت کی تھی۔ ممتاز قادری؟
وہ پولیس کانسٹیبل جس میں گورنر سلمان تاثیر کو قتل کیا تھا؟ جی بالکل، 2011 میں، کیونکہ گورنر تاثیر نے آسیہ بیبی، جو ایک مسیحی خاتون تھیں جن پر توہین مذہب کا الزام تھا، ان کے لیے ہمدردی دکھائی تھی اور قوانین پر تنقید کی تھی۔ صحیح۔ اس کے بعد سے ٹی ایل پی نے اسی طرح کے مذہبی تقدس کے معاملات پر لوگوں کو متحرک کرنا جاری رکھا۔ نومبر 2017 میں انہوں نے فیض آباد، اسلام آباد میں ایک بہت بڑا دھرنا دیا تھا۔ ہاں، وہ تو سب کو یاد ہے، کئی دن تک اسلام آباد بند رہا تھا۔ جی بالکل۔ پھر 2020 اور 2021 میں یورپ میں کچھ متنازع خاکے بنے تو ان کے خلاف بھی انہوں نے شدید احتجاج کیا، جو اکثر پرتشدد بھی ہوئے اور ان میں کئی پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوئے۔ تو کیا یہ صرف احتجاج ہی کرتے ہیں یا سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں، الیکشن وغیرہ لڑتے ہیں؟ نہیں، یہ باقاعدہ انتخابی سیاست میں بھی ہیں۔ ٹی ایل پی نے 2018 اور 2024 کے عام انتخابات میں حصہ لیا۔ کچھ سیٹیں جیتی؟ قومی اسمبلی کی تو کوئی سیٹ نہیں جیت سکے، لیکن ووٹ بہت لیے۔ دونوں انتخابات میں 20 لاکھ سے زیادہ ووٹ ملے۔ 20 لاکھ؟ یہ تو کافی زیادہ ہیں۔ جی، 2018 میں وہ کل ووٹوں میں 5ویں نمبر پر تھے اور سندھ سے 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی جیتیں۔ اچھا۔ اور 2024 میں وہ 4تھے نمبر پر آ گئے ووٹوں کے لحاظ سے، اور پنجاب میں ایک صوبائی سیٹ جیتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایک مخصوص ووٹ بینک تو موجود ہے۔ ٹھیک۔ اور خادم رضوی صاحب کے بعد قیادت کس کے پاس آئی؟ خادم رضوی صاحب کا انتقال نومبر 2020 میں ہوا۔ وہ 54 سال کے تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سعد حسین رضوی نے قیادت سنبھالی، اور کچھ عرصے بعد ان کے چھوٹے بھائی انس حسین رضوی بھی قیادت میں شامل ہو گئے۔ یعنی اب 2 بھائی چلا رہے ہیں جماعت کو؟ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ توہین مذہب کا معاملہ پاکستان میں واقعی بہت حساس ہے۔ کیا اس حوالے سے کچھ اعداد و شمار ہیں؟ جی، یہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ مقامی میڈیا اور ریسرچرز کے مطابق 1990 سے اب تک کم از کم 85 لوگ ایسے ہیں جنہیں توہین مذہب کے الزامات کے بعد ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا۔ 85 لوگ؟ جی، اور امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کہتا ہے کہ 2023 تک کم از کم 53 لوگ پاکستان میں توہین مذہب کے الزامات میں قید ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹی ایل پی کے ابھرنے کے بعد سے اس قسم کے تشدد اور مقدمات میں اضافہ ہوا ہے۔ کیا یہ کسی خاص کمیونٹی کو زیادہ نشانہ بناتے ہیں؟ جی، خاص طور پر احمدی کمیونٹی کو، جو پاکستان میں ایک مذہبی اقلیت ہے۔ وہ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن آئین میں 1974 میں ترمیم کر کے انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ ٹی ایل پی کی طرف سے ان کی عبادت گاہوں پر حملے، قبرستانوں کی بے حرمتی، اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے رہے ہیں۔ یہ بہت تشویشناک ہے۔ اچھا، واپس موجودہ صورتحال پر آئیں۔ یہ جو دونوں بھائی ہیں، سعد اور انس رضوی، وہ اس وقت کہاں ہیں؟ کیا پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے؟ پیر کو جو کریک ڈاؤن ہوا، اس کے بعد سے دونوں بھائی منظر عام پر نہیں آئے۔ غائب ہیں؟ جی، سوشل میڈیا پر تو بہت افواہیں چلیں کہ ایک بھائی مارا گیا ہے یا دونوں کو گولی لگی ہے، زخمی ہے، لیکن پنجاب پولیس نے ان سب خبروں کی تردید کی ہے۔ تو پولیس کیا کہتی ہے؟ کیا وہ ان کی تحویل میں ہے؟ نہیں، لاہور پولیس کے ایک سینئر آفیسر ہیں محمد فیضل کامران۔ انہوں نے 14 اکتوبر کو ایک نیوز چینل پر کہا تھا کہ دونوں بھائی پولیس کی حراست میں نہیں ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ حکام نے انہیں ٹریس کر لیا ہے اور جلد ہی گرفتار کر لیں گے۔ تو وہ کہاں ہو سکتے ہیں؟ وہ صحافی جو مریدکے میں تھے، احتشام شامی، ان کا خیال ہے کہ شاید انہیں جان بوجھ کر ابھی سامنے نہیں لایا جا رہا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شاید تاکہ ان کے حامیوں کا غصہ تھوڑا کم ہو جائے اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکا جا سکے۔ یہ ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، اب ذرا تجزیہ کاروں کی طرف آتے ہیں۔ الجزیرہ کے مضمون میں کچھ ماہرین کی رائے بھی شامل ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی نے اس بار یعنی غزہ معاہدے پر احتجاج کر کے کوئی غلطی کی، مطلب مس کیلکولیٹ کیا؟ کیونکہ یہ ان کا روایتی ایشو تو نہیں تھا۔ جی، اس پر بات ہوئی ہے۔ سنگاپور میں ایک ادارہ ہے، ایس راجا رتنم اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز۔ وہاں ایک محقق ہیں عبد الباسط۔ وہ ٹی ایل پی پر کافی عرصے سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ احتجاجی سیاست تو ٹی ایل پی کے ڈی این اے میں ہے۔ وہ ہمیشہ سے سڑکوں پر آ کر ہی اپنی طاقت دکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
لیکن ان کے خیال میں شاید اس بار انہوں نے توہین مذہب والے اپنے کور ایشو سے ہٹ کر کسی اور مسئلے پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ یعنی کچھ نیا ٹرائی کیا؟ جی، باسط کہتے ہیں شاید وہ توہین مذہب سے متعلق سرگرمیوں سے ہٹ کر کچھ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن کیا عوام نے اس ایشو پر ان کا ساتھ دیا؟ مطلب کیا غزہ معاہدے کے خلاف ملک میں کوئی بڑی لہر تھی؟ نہیں، ایسا تو نظر نہیں آیا۔ سابق وزیر فواد چودھری نے بھی یہی کہا کہ غزہ امن معاہدے کے خلاف عوام میں کوئی خاص ناراضگی نہیں تھی۔ تو پھر ٹی ایل پی نے یہ موضوع کیوں چنا؟ یہ واضح نہیں؟ جی، یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ البتہ فواد چودھری نے ٹی ایل پی کے خلاف جو ریاستی کارروائی ہوئی اس کی بھرپور حمایت کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کافی سخت بات کی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ٹی ایل پی گستاخ کی ایک سزا سر تن سے جدا کے نعرے لگاتی ہے، وہ لوگوں کی جائیدادیں جلاتے ہیں، اقلیتوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ کیا ان پرتشدد کارروائیوں پر انہیں ہار پہنانے چاہیے؟ انہوں نے مزید کہا کہ کیا سیاست میں ایسی جماعتوں کے لیے جگہ ہونی چاہیے جو لوگوں کے سر قلم کرنے کی حمایت کرتی ہیں؟ یہ ایک سخت موقف ہے، لیکن یہ بھی مضمون میں شامل تھا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف وہ جو تجزیہ کار تھے عبدالباسط، کیا ان کا موقف مختلف تھا؟ جی، عبدالباسط کا نقطہ تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایجنڈا جو بھی ہو، ہر سیاسی گروپ یا سماجی تحریک کو احتجاج کا جمہوری اور بنیادی حق تو حاصل ہے۔ لیکن کیا احتجاج پرامن تھا؟ یہی سوال عبدالباسط بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹی ایل پی کا احتجاج پرامن تھا یا نہیں، اور کیونکہ ان کا ماضی پرتشدد رہا ہے تو ان کے پرامن ہونے کے دعوے پر اعتبار کرنا مشکل ہے۔ تو پھر ریاست کا رد عمل؟ باسط کا خیال ہے کہ شاید ریاست نے ضرورت سے زیادہ طاقت استعمال کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہجوم کو کنٹرول کرنے کے کم پرتشدد طریقے بھی ہو سکتے تھے۔ یہ ایک بحث طلب معاملہ ہے کہ توازن کہاں ہونا چاہیے۔ ایک اور تجزیہ کار کا بھی ذکر تھا مضمون میں، محمد عامر رانا صاحب کا۔ جی، محمد عامر رانا وہ PIPS یعنی پاک انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹی ایل پی کو ماضی میں کبھی ان کے تشدد پر جواب دہ ٹھہرایا ہی نہیں گیا۔ اچھا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ماضی کے احتجاجوں میں ٹی ایل پی نے اکثر پنجاب پولیس اہلکاروں کے خلاف تشدد کیا، کئی افسران ہلاک بھی ہوئے۔ تو اس بار کیا مختلف تھا؟ رانا صاحب کا خیال ہے کہ شاید اس بار ریاست کی مکمل پشت پناہی کے ساتھ پولیس کو پہلی بار پارٹی کے خلاف کھل کر کارروائی کرنے کا موقع ملا۔ یعنی یہ ریاست کی پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ ہو سکتا ہے؟ جی، یہ تاثر ملتا ہے ان کی بات سے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ٹی ایل پی نے یہ جو غزہ معاہدے والا ایشو اٹھایا، یہ عوامی سطح پر اتنا چلا نہیں، وہ حمایت نہیں ملی جس کی شاید انہیں امید تھی۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ پاکستان میں ٹرمپ والے غزہ معاہدے پر عوامی سطح پر کوئی بڑی مخالفت نظر نہیں آئی۔ ہاں، اس پر سوالات اٹھے کہ یہ کتنا عملی ہے، فلسطینی ریاست کا ذکر کیوں نہیں، وغیرہ، لیکن کوئی بڑی تحریک نہیں بنی۔ اور دوسری مذہبی جماعتوں نے کیا کیا؟ دوسری بڑی مذہبی جماعتیں ہیں جیسے جماعت اسلامی ہے، JUI، فضل الرحمان ہے، انہوں نے بھی اکتوبر میں ریلیاں نکالیں، لیکن ان کا فوکس تھا غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی۔ انہوں نے براہ راست اس معاہدے یا پاکستان کی توثیق پر تنقید نہیں کی۔ تو ٹی ایل پی الگ تھلگ رہ گئی اس معاملے میں؟ جی، محمد عامر رانا کا یہی خیال ہے کہ شاید ٹی ایل پی نے محسوس کیا کہ ان کی سیاسی جگہ اور اہمیت کم ہو رہی ہے، اس لیے وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑا احتجاج کرنا چاہتے تھے۔ اور عبدالباسط؟ عبدالباسط بھی یہی کہتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ پاکستان میں جذباتی ضرور ہے، لیکن ٹی ایل پی اس خاص ایشو پر یعنی امریکی منصوبے کی مخالفت پر حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اب تک کسی دوسری بڑی سیاسی یا مذہبی جماعت نے عوامی طور پر اس معاہدے یا پاکستان کی توسیع کے خلاف احتجاج نہیں کیا۔ اگر دوسرے بھی شامل ہوتے تو لگتا کہ واقعی عوامی غصہ ہے، لوگ سڑکوں پر آنے کو تیار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ صرف ان کے اپنے حامیوں کا شو تھا؟ جی، باسط کے مطابق یہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ پارٹی کا احتجاج مکمل طور پر اپنے حامیوں کو متحرک کرنے کی کوشش تھی۔ ٹھیک ہے،
تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں، ٹی ایل پی نے امریکہ کے تجویز کردہ غزہ امن منصوبے کے خلاف احتجاج کیا، جس میں فلسطینی ریاست کا ذکر نہیں تھا۔ جی، اور پاکستان نے اس کی توثیق کر دی تھی۔ یہ احتجاج پرتشدد ہو گیا، پولیس سے جھڑپیں ہوئیں، پھر حکومت نے بڑا کریک ڈاؤن کیا۔ ہزاروں گرفتاریاں ہوئیں، ہلاکتوں پر متضاد دعوے سامنے آئے۔ اور اب جماعت پر پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تجزیہ کار یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی نے شاید ایک نیا موضوع آزما کر غلطی کی جو ان کے روایتی بیانیے سے ہٹ کر تھا، اور وہ وسیع عوامی حمایت حاصل نہیں کر سکے۔ بالکل، اور یہ پوری صورتحال کئی اہم سوالات کھڑے کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ احتجاج کا حق کہاں تک ہے، پرتشدد احتجاج کی حد کیا ہے، اور ریاست کا رد عمل کتنا شدید ہونا چاہیے، توازن کہاں ہو۔ جی، پھر پاکستان میں مذہبی جماعتوں کا سیاسی کردار کیا ہے، ان کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے، اور توہین مذہب جیسے حساس معاملات جن پر ٹی ایل پی نے اپنی سیاست کھڑی کی، ان سے کیسے نمٹا جائے۔ اور ریاست کا اس بار نسبتاً سخت رد عمل، کیا یہ مستقبل کی پالیسی کا اشارہ ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ چلیں آخر میں ایک نکتہ اپنے سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ ٹی ایل پی کے طریقے متنازع ہیں، اکثر پرتشدد بھی رہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے پچھلے 2 انتخابات میں لاکھوں ووٹ لیے، اسمبلیوں میں نمائندگی بھی حاصل کی۔ جی، ان کی ایک عوامی حمایت بہرحال موجود ہے۔ تو اس عوامی حمایت کے ہوتے ہوئے یہ حالیہ کریک ڈاؤن اور ممکنہ پابندی، یہ پاکستانی ریاست اور ان مذہبی سیاسی تحریکوں کے مستقبل کے تعلقات کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ خاص طور پر وہ تحریکیں جو اکثر مرکزی دھارے سے ہٹ کر کام کرتی ہیں اور ریاست کے اختیار کو چیلنج کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، اور اس کا جواب شاید ہمیں آنے والے وقت میں ہی ملے گا۔